بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا بھر میں متعدد ممالک سمیت برطانیہ میں بھی عالمی وبا کورونا کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن ملکہ برطانیہ ماسک کے بغیر اہم دورے پر پہنچ گئی۔ ملکہ برطانیہ نے کورونا کے پیش نظر مارچ میں لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار کسی عوامی مقام پر نظر آئی ہے۔ ملکہ برطانیہ اپنے پوتے شہزادہ ولیم کے ساتھ ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لیبارٹری کے دورے پر گئی تھی، جہاں نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ موجود کسی شخص نے ماسک نہیں لگایا تھا۔ کورونا پر آج تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے، مگر پوری دنیا اس وبا سے نپٹنے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہی ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی طرف سے کیے گئے ایک نئے تحقیقی مطالعے میں کورونا کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ خبر فضائی کمپنیاں اور فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے زیادہ خوش آئند ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فضائی سفر کے دوران کورونا پھیلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اگرچہ اسے عالمی سطح پر ماہرین صحت کی طرف سے مصدقہ طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے، تاہم تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ فضائی سفر کے دوران ماسک پہننے والے مسافر کی سانس خارج کرنے کے دوران صرف 0.003 بیکٹیریا ہوا میں داخل ہو سکتے ہیں، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوائی جہازوں پر سیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تب بھی جہاز میں سیٹیں خالی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کورونا مریض ہوائی جہاز میں سوار ہے اور اس نے ماسک پہن رکھا ہے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ اس کی سانس لینے سے کورونا دوسرے مریضوں تک پہنچ سکے۔ امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں 2 کمرشل پروازوں بوئنگ 777 اور بوئنگ 767 میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوائی جہاز کے اندر موجود ایئر سسٹم اندر موجود تمام بیکٹیریاز کو 99.99% صرف 6 منٹ کے اندر تلف کر دیتا ہے۔ ترکی نے گزشتہ روز روس سے حاصل کردہ S-400 فضائی دفاعی نظام کا ایک تجربہ کر کے امریکہ کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ اس سے قبل لیبیا میں مداخلت مشرق بحر روم میں قدرتی وسائل کی تلاش کی وجہ سے پڑوسی اور یورپی ممالک کے ساتھ تنازعات اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری لڑائی میں قاراباخ میں اپنے آدمی بھیجنے پر ترکی سخت تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ روس سے حاصل کردہ دفاعی نظام پر ترکی اور امریکہ کے درمیان سخت کشیدگی رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ نیٹو کے کسی رکن ملک کا روس سے جدید ترین اسلحہ خریدنا نیٹو کے رکن ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اور امریکہ نے مشترکہ طور پر F-35 طیارے تیار کرنے کے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا تھا، مگر روس سے دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ترکی کے ساتھ یہ ڈیل منسوخ کر دی تھی۔ تحریک انصاف کے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ 11 جماعتیں مل کر بھی اتنے سے لوگ لائی ہیں، ایسے جلسے کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اپوزیشن نے جتنا پیسہ لگایا تھا انہیں اس کا اتنا رسپانس نہیں ملا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جناح اسٹیڈیم میں صرف 27,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جبکہ جلسے میں 15 سے 18,000 افراد موجود تھے۔ 11 جماعتیں مل کر بھی اتنے سے لوگ لائی ہیں، چنانچہ کرپشن بچاؤ اپوزیشن جلسہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اسٹیڈیم کے انہی حالات کی وجہ سے بلاول، مریم اور فضل الرحمان نے گاڑیوں کو گھوڑا گاڑی بنا لیا۔ کورونا اگر پھیلا تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن پر ہوگی، کیونکہ جلسے میں کورونا SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کا بیانیہ صرف کیسز اور پیسے بچانا ہے۔ دوسری طرف فیاض الحسن چوہان نے بھی کہا ہے کہ 11 جماعتوں کا جلسہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ 25,000 سے زیادہ افراد گراؤنڈ میں نہیں بیٹھے تھے، آدھے سے زیادہ اسٹیڈیم خالی تھا۔ 11 گیدڑ مل کر بھی ایک شیر کو گھیرنے آئے تھے، پھر بھی ناکام رہے۔ اپوزیشن کے حکومت مخالف اتحاد نے وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان خود جائیں گے یا اٹھا کر باہر پھینک دیں۔
بلاول نے کہا کیا لوگوں کو یہ تبدیلی پسند آئی؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جعلی حکمران دسمبر نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ باتیں دوستو اپوزیشن رہنماؤں نے گوجرانوالہ میں اپوزیشن اتحاد کے حکومت مخالف پہلے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ لندن سے نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی کرپشن کی داستانیں جب لوگوں کے سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ عمران خان یاد رکھو حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آٹا چینی چوروں سے حساب لیں گے اور آئندہ کسی کو اپنے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں تبدیلی یہ ہے کہ اس وقت معیشت بدترین دور سے گزر رہی ہے، لوگوں کو روٹی تک میسر نہیں ہے۔ لوگ بتائیں کہ کون سی تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی غربت اور بے روزگاری آئی ہے، غریب مزید غریب تر ہوتا جا رہا ہے، بجلی گیس اور آٹے کا بحران ہے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی سوال ہے، کیا لوگوں کو یہ تبدیلی پسند آئی؟ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا، لیکن حکومت نے کروڑوں لوگوں سے چھت چھین لی اور کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ قرض نہیں لیں گے، لیکن ملک کو قرضوں میں جکڑ دیا۔ اگر آصف علی زرداری، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں پر الزام لگے تو سچ، لیکن اگر عمران خان یا علیمہ باجی پر الزام لگے تو جھوٹ۔ اگر سابق وزرائے اعظم سے کرپشن کی تفتیش کرنی ہے تو سابق جرنیلوں اور ججوں کو بھی احتساب کے دائرے میں لانا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پہلوان آج اکھاڑے میں اتر چکے ہیں، جنہیں بچھاڑنا آتا ہے، ہارنا نہیں آتا۔ جعلی حکمران اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، جمہوریت کی صبح طلوع ہونے والی ہے، ہم جلد جمہوریت کی تابناکی لوگوں کے چہروں پر دیکھیں گے۔ یہ حکومت آنے والا دسمبر نہیں دیکھ سکے گی، یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی سلیکٹر بھی ہے۔ جس نے جمہوریت کو ذبح کر دیا، سلیکٹر کا کیسے نام لیا جائے؟ حکومت نے کشمیر کو بھارت کے ہاتھ بیچ دیا، یہ حکومت اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 40 سالوں سے یہی جملے اور بیانات بار بار دہرا رہے ہیں اور لوگوں کو بار بار بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ پچھلے 40 سال سے لوگ بار بار بیوقوف بن بھی رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا لندن سے سیاسی جنازہ ہی آئے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف اشتہاری مجرم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ 31 دسمبر سے 20 فروری تک آپ کے 15 لوگ آپ کی جماعت چھوڑ جائیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف اشتہاری مجرم ہے، ان کا ایک ناکاتی ایجنڈا تھا کہ مریم کو لندن آنے دیا جائے۔ ان کی تقریر کو بھارت میں دکھایا گیا، بھارت میں بانی MQM کو وہ کوریج نہیں ملی جو نواز شریف کو مل رہی ہے۔ اگر نواز شریف کا یہی رویہ رہا تو اگلے 5 سال بھی عمران خان کی حکومت ہوگی۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے 1 ماہ سے میڈیا کو مصروف رکھا اور گزشتہ روز ہونے والے جلسوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن پھر بھی PDM کا جلسہ ناکام ترین جلسہ تھا۔ 18 شہروں سے صرف 20 سے 22 ہزار لوگوں کو ہی جمع کیا جا سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی۔ سعودی عرب کے محکمہ پبلک پروسیکیوشن میں پہلی بار 51 خواتین انسپیکٹرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ خواتین انسپیکٹرز جرائم میں ملوث خواتین سے تفتیش کے فرائض انجام دیں گی۔ یورپی ملک اسپین میں کورونا کے باعث ذہنی تناؤ ڈپریشن کا شکار ہونے والے طبی عملے کے لیے گدھوں کے ساتھ وقت گزارنے کے عمل سے تھراپی کا کام لیا جا رہا ہے۔ تنظیم کا ماننا ہے کہ گدھوں کے ذریعے تھراپی کی مدد سے متعدد جسمانی اور ذہنی امراض میں مدد ملتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس تنظیم کے نام کا مطلب خوش رہنے والا چھوٹا گدھا ہے۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی تھراپی گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گدھے زیادہ نرم خو ہوتے ہیں، جس کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی اور جذباتی انتشار کی صورت میں زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ علاج کرنے والے طبی عملے میں شامل افراد کی گدھوں کی مدد سے تھراپی کے منصوبے کو ڈونکی ڈاکٹر کا نام دیا گیا ہے۔
یہ منصوبہ جون کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ جنوب میں واقع اندلوسیہ نیشنل پارک کے قریب 23 گدھے موجود ہیں جو کہ الزائمر کے مریضوں اور بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اب ان گدھوں کو کورونا کے مریضوں کے علاج کرنے والے طبی عملے کو ذہنی سکون کے لیے تھراپی کی جا رہی ہے۔ اسپین میں بڑی تعداد میں مریضوں کی ہسپتالوں میں آمد اور ہلاکتوں سے طبی عملہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے۔ ڈونکی تھراپی کا بنیادی خیال جاپان کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تھراپی کے دوران کوئی بھی شخص گدھوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور جب کسی ایک گدھے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ اسے لے کر جنگل میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ جنگل سے واپسی پر وہ شخص اس گدھے کے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور اسے کھلاتا ہے۔ لوگوں کو یہ آپشن بھی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو گدھے کو نہلا بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس حوالے سے نفسیاتی امراض کی ماہر ماریا جیسس کا کہنا ہے کہ گدھا ایسا جانور ہے جس سے انسان اپنا قریبی تعلق قائم کر لیتا ہے، اور قدرتی ماحول میں اس کے ساتھ وقت گزارنا تھراپی کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ دوستو، میرے خیال میں وزیر اعظم نریندر مودی اور میاں نواز شریف کو اس وقت اس تھراپی کی سخت ضرورت ہے۔ سعودی حکومت نے الحرمین الشریفین کے ایمان افروز مناظر 360 ڈگری کے زاویے کے ساتھ 24 گھنٹے نشر کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد فکس کیمروں کے ذریعے براہ راست حرمین کی نشریات کو منتقل کرنا اور 360 ڈگری زاویے پر دنیا بھر کے ناظرین کے لیے 24 گھنٹے کی بنیاد پر نشر کرنا ہے۔ اسمارٹ فونز میں حرمین کے حوالے سے ایپلیکیشن لوڈ کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر مسجد حرم اور مسجد نبوی کے کسی بھی مقام کا براہ راست دیدار کیا جا سکے گا۔ دوستو، 360 ڈگری زاویے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو سکرین پر ٹچ کر کے کسی بھی زاویے پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک چینی مسافر طیارے کے عملے نے 6000 فٹ کی بلندی پر ایک نامعلوم شخص کو جیٹ پیک فلائر کی مدد سے اڑتے دیکھا ہے، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6 ہفتوں کے دوران لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جیٹ پیک فلائر کی مدد سے اڑنے والا یہ دوسرا ممکنہ ہوا باز ہے۔ بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے بھی دونوں معاملات کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں دوسرا مباحثہ ملتوی ہونے کے بعد دونوں حریفوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر خطاب کیا ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے امریکی نہیں بلکہ صدر ٹرمپ خود گھبرا گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے وبا کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ہوں، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، کسی تہہ خانے میں نہیں رہ سکتا۔ دونوں کے درمیان دوستو تیسرا اور آخری مباحثہ 22 اکتوبر کو ہوگا۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ آبنائے تائیوان میں چائنا مخالف سرگرمیاں بند کر دے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ حال ہی میں تائیوان کے علیحدگی پسندوں کو غلط سگنل دے رہا ہے۔ ہم امریکہ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ تائیوان میں صورتحال خراب نہ کرے۔ راہل گاندھی نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے بھی کورونا وبا کا بہتر مقابلہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ہاتھ جاری کردہ ایک چارٹ کا حوالہ دیا جس میں جنوبی ایشیا کے ممالک میں سال 2020 اور 2021 کے درمیان کورونا سے متاثر ہونے کے باوجود معاشی ترقی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس چارٹ میں پاکستان کے ساتھ بھارت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں بھارتی معیشت 10.3% تک سکڑے گی، جسے تنزیہ طور پر انہوں نے مودی حکومت کا ایک ٹھوس کارنامہ قرار دیا۔ راہل گاندھی نے چارٹ کا حوالہ بھی دیا جس میں بھارتی معیشت کی سب سے کم ترقی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چارٹ کے ساتھ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ پاکستان اور افغانستان نے بھی بھارت کے مقابلے میں کورونا کا بہتر مقابلہ کیا ہے، جو حکومت کا ایک ٹھوس کارنامہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ IMF کے مطابق بھارت میں کورونا کے کیسز میں اب بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی معیشت پر نہایت ہی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مردہ قرار دیے جانے والے بچے نے عین اس وقت آنکھیں کھول دیں اور چیخ کر رونے لگا جب اسے قبر میں لٹایا جا رہا تھا۔
بنگلہ دیش ڈھاکہ میں خاتون شہین اختر نے قبل از وقت بچے کو جنم دیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔